الرحمن علم القرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تعالیٰ کے پیارے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم۔ امیر المؤمنین خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تمام صحابہ کرام میں سب سے اعلیٰ و افضل تھے۔ سفر ہو یا خضر، ہر جگہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے والے، دنیا میں بھی حق کی رفاقت ادا کرنے والے اور آخرت میں بھی رفاقت کی سعادت سے پیروار ہونے والے، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تم میرے غار ثور کے بھی ساتھی ہو اور حوض کوثر کے بھی۔ ایک دوسرے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں کے ہم پر احسانات تھے ہم نے ہر ایک کا بدلہ چکا دیا، لیکن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے احسانات کا بدلہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہی پورا عطا فرمائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مال نے مجھے جتنا نفع پہنچایا کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں پہنچایا۔ اگر میں دنیا میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بناتا۔ مکی زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کو کس کس طرح ستایا گیا وہ کس مسلمان کو معلوم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر ہر طرح کے ظلم و ستم ڈھائی گئے۔ مکہ میں رہنا دوبھر کر دیا گیا، ہر طرح سے اسلام سے پھیرنے کی کوششیں کی گئیں۔ کفار مکہ کو سب سے زیادہ دشمنی اور عداوت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے تھی۔ جب موقع پاتے تو کوئی نہ کوئی گستاخی کر بیٹھتے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نرگائے اعداء سے بچایا اور اس کوشش میں خود بھی بار بار کفار کے ہاتھوں مصائب برداشت کرتے رہے۔ ایک مرتبہ کفار مکہ صحن کعبہ میں بیٹھے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کر رہے تھے کہ وہ ہمارے معبودوں کی مذمت کرتے ہیں۔ اتنے میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لے آئے۔ سب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گھیر لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے میں چادر لپیٹ کر کھینچنا شروع کر دیا۔ کسی نے جا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو خبر دی کہ اپنے ساتھی کو بچائیے۔ وہ بے تابہ نہ پہنچے اور کہنے لگے، اے کفار مکہ، تمہاری خرابی اور بربادی ہو۔ کیا تم ایسے شخص کو قتل کرنے کے درپے ہو جو کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اور وہ تمہارے پاس واضح دلائل لے کر آیا ہے؟ یہ سن کر قریش مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چھوڑ دیا، مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر ٹوٹ پڑے اور اس قدر مارا کہ بے ہوش ہو گئے۔ کئی دن تک بے ہوش رہے۔ درمیان میں اگر کبھی ہوش آتا تو پوچھتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے۔ آخر جب مکمل ہوش آ گیا تو لوگوں سے کہا کہ مجھے سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلو۔ لوگوں کے سہارے سے کسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ ملاقات کے وقت دونوں کی کیا کیفیت تھی اسے الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا سانحہ صحابہ کرام کے لیے قیامت کبریٰ سے کم نہ تھا۔ اس سانحہ کا اثر کسی پر کس طرح تھا اور کسی پر کس طرح؟ ہر ایک کے حواس مختلف تھے۔ کوئی بے چین و بے تاب تھا، کسی کے لبوں پر مہر سکوت لگ گئی تھی، کوئی وفات رسول کا ہی منکر تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی تک کا یہ عالم تھا کہ وہ وفات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلیم کرنے پر تیار نہیں تھے۔ انہوں نے ننگی تلوار نکال لی اور جوش و غضب کے عالم میں فرمایا، جو شخص یہ کہے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی اس کی گردن اڑا دوں گا۔ صرف ایک صدیق اکبر رضی اللہ عنہ تھے جنہوں نے اس اندوناک گھڑی میں اپنے آپ پر قابو رکھا، ہوش و حواس کو جانے نہ دیا۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کا انہیں غم نہیں تھا؟ کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت فرما جانے کا انہیں صدمہ نہیں تھا؟ بلا شک و شبہ تھا اور سب سے زیادہ تھا، لیکن وہ اپنا غم کیسے ظاہر کر سکتے تھے؟ اگر وہ ہوش کھو بیٹھتے تو دوسروں کو ہوش میں کون لاتا؟ اگر وہ نڈال ہو جاتے تو دوسروں کو قابو کون رکھتا؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سب سے پہلے حجرہ انور میں تشریف لے گئے، رخ انور سے چادر ہٹائی، جبین مبارک کو بوسہ دیا۔ اے میرے نبی، اے میرے دلی دوست، اے میرے برگزیدہ رفیق کہہ کر باہر آ گئے
اور مسلمانوں کو خطاب کر کے تقریر شروع کی۔ وہ تقریر جس کا ایک ایک لفظ آب حیات تھا، جس کا ایک ایک جملہ انمول خزانہ تھا۔ آپ نے فرمایا، جو لوگ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کرتے تھے، انہیں معلوم ہو جانا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے، اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے وہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا۔ اس خطبے نے سب کو سوتے سے جگا دیا، آنکھوں سے پردہ ہٹ گیا، اور سب کو یقین کر لینا پڑا کہ اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان نہیں رہے، اور تجہیز و تکفین اور انتخاب خلیفہ کا کام شروع ہو گیا۔ خلیفہ کا بار سنبھالتے ہی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو کارہائے نمایاں انجام دیے، ان میں سر فہرست قتال مرتدین، لشکر اسامہ رضی اللہ عنہ کی روانگی اور جھوٹے مدعیان نبوت کی سرکوبی شامل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بہت سے قبائل جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے مرتد ہو گئے، بہتوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ اسی طرح جھوٹے مدعیان نبوت کا ایک گروہ پیدا ہو گیا، جن میں مسلمہ بن کذاب، اسود انسی اور سجا نامی ایک عورت تھی۔ ان فتنوں کے علاوہ ایک مسئلہ لشکر اسامہ رضی اللہ عنہ کی ملک شام کی طرف روانگی کا تھا۔ اس لشکر کی روانگی کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی میں ہی دے چکے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بھی حکم دیا کہ لشکر اسامہ رضی اللہ عنہ اپنی مہم پر روانہ ہو جائے، مگر بڑے بڑے صحابہ کرام جن میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی تھے، اس لشکر کی روانگی کے مخالف تھے۔ پرآشوب حالات، ارتداد قبائل، بغاوت کے ماحول، مدعیان نبوت کے فتنوں کی وجہ سے یہ لوگ اس لشکر کو اتنے دور دراز کے مقام پر بھیجنا مناسب نہیں سمجھتے تھے۔ اسی طرح یہ حضرات قتال مرتدین کے حق میں بھی نہیں تھے، مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی فہم و فراست اور ذکاوت و دانائی سے حالات پر ان سے زیادہ گہری نظر رکھتے تھے، اور مسائل شریعت سے بھی ان سے زیادہ واقف تھے۔ انہوں نے کسی کی مخالفت و ملامت کی پرواہ نہ کی اور حکم دیا کہ میری اونٹنی لاؤ، میں خود قتال مرتدین کے لیے جاتا ہوں، اور فرمایا کہ لشکر اسامہ ابھی روانہ ہو۔ خدا کی قسم، اگر چیل کوے میرا گوشت نوچ لے تب بھی میں اس لشکر کو نہ روکوں گا جس کی روانگی کا حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کر گئے ہیں۔ چنانچہ لشکر اسامہ فوراً روانہ ہو گیا، اور آپ اپنی اونٹنی پر بیٹھ کے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر اونٹ کی مہار پکڑ لی اور فرمایا کہ اے خلیفہ رسول، ہمارا مقصود آپ کی حکم عدولی نہ تھا، ہم نے جو کچھ عرض کیا تھا وہ صرف مشورہ تھا، ورنہ آپ جو حکم دیجئے ہم اطاعت کے لیے حاضر ہیں۔ چنانچہ قتال مرتدین کے لیے بھی فوجیں روانہ ہوگی، اور مدعیان نبوت کی سرکوبی کے لیے بھی، اور 1 سال کے اندر اندر سارے فتنے فرو ہو گئے۔ لشکر اسامہ رضی اللہ عنہ کامیاب و بمراد واپس آ گیا، اور مخالفین اسلام پر اسلام اور مسلمانوں کی داغ بیٹھ گئی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں ایک مرتبہ کسی نے ان کے سامنے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ رونے لگے اور فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی کا سارا عمل اجر و ثواب میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے 1 دن اور 1 رات کے عمل کے برابر ہو جائے۔ رات وہ تھی جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غار ثور پہنچے تھے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پہلے داخل نہ ہوئیے، پہلے میں داخل ہوں گا، تاکہ اگر کوئی چیز ہو تو مجھے نقصان پہنچائے، نہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ چنانچہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اندر گئے، اسے صاف کیا، غار کی ایک طرف سے بہت سے سوراخ نظر آئے، اپنی لنگی کو پھاڑ پھاڑ کر اس کے ٹکڑوں سے سوراخ کا منہ بند کر دیا، مگر 2 سوراخ باقی رہ گئے تھے، تو ان دونوں پر پیر رکھ دیے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکارا کہ تشریف لائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی گود میں سر رکھ کر سو گئے۔ ایک سانپ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیر میں ڈس لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تکلیف سے بے چین ہو گئے، مگر اس خوف سے کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار نہ ہو جائیں اور آپ کے آرام میں خلل واقع نہ ہو جائے، اپنے بدن کو حرکت نہ دی، مگر درد شدت کی وجہ سے آنکھ سے آنسو بہنے لگے۔ آنسوؤں کے قطرے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر گرے۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نیند کھل گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر کیا ہو گیا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، مجھے سانپ نے ڈنس لیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک زخم کی جگہ پر لگا دیا۔ لعاب مبارک لگاتے ہی سانپ کے کاٹنے کی تکلیف فوراً ختم ہو گئی۔ بعد میں زہر کا وہی اثر لوٹ آیا تھا اور وہی ان کی وفات کا سبب بنا۔ اور ایک دن وہ تھا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہوئی اور عرب کے بعض قبائل مرتد ہو گئے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر وہ زکوٰۃ کی ایک رسی بھی نہیں دیں گے تو میں ان سے جہاد کروں گا۔ میں نے کہا، اے خلیفہ رسول، لوگوں کے ساتھ نرمی کیجیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے غضبناک ہو کر فرمایا کہ اے عمر، تم جاہلیت میں بڑے خونخوار تھے، اسلام میں ایسے نرم ہو گئے ہو؟ سن لو، وہی بند ہو چکی، دین کا عمل ہو چکا، کیا میرے جیتے جی دین میں کمی ہوگی؟ میں یہ گوارا نہیں کر سکتا۔ ایک مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو صدقہ لانے کا حکم دیا۔ صحابہ کرام لا کر رکھنے لگے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس وقت میرے پاس بہت مال تھا۔ میں نے دل میں سوچا کہ اب تک تو میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے نہیں بڑھ سکا، مگر آج صدقہ دینے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے بازی لے جاؤں گا، لہٰذا میں اپنا آدھا مال لے کر آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اپنی گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ میں نے جواب دیا، آدھا لے کر آیا ہوں، آدھا چھوڑ آیا ہوں۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی باری آئی تو وہ اپنا سب کچھ لے کر آ گئے، گھر میں کچھ نہ چھوڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بھی دریافت کیا کہ اپنے اہل و عیال کے لیے کیا چھوڑا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دل میں سوچا کہ میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کسی چیز میں کبھی نہیں بڑھ سکتا۔ سچ ہے، پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں، اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ اب اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔